کیونکہ ہم جو ہے تعمیل نہیں کر سکتے ہیں اور جج صاحب نے ای میل جانے دیا، یعنی ان کے لیے یہ کوئی بات ہی اب نہیں رہی ہے کہ عدالتوں کے حکم کی پامالی ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ان کا نوٹس لیں، اپنے احکامات میں عمل درآمد کرائیں، وہ آگے سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسے آپ کے احکامات صرف ہماری حد تک جو ہے انفورسیبل ہیں، سرکار نے جو ہے آپ کو الٹا جواب دیا ہوا ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، تکلیف کیا ہے؟ ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے اور آگے سے جو ہے ٹرائل جج صاحب فرما رہے ہیں کہ جمعے کو میں پھر جیل جاؤں گا۔ یہ مذاق نہیں ہے قانون کا، اسی کو تو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اسی کو کالعدم قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ خان صاحب جو ہے پورے پاکستان اور ابراڈ اپنی بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہیں، صرف ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو، اور قانون کی حکمرانی کے لیے آواز اٹھانے والے شخص کے ساتھ جو رویہ ہے، اور آج سے 20 ماہ قبل آج کے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سائفر کے نام پہ گورنمنٹ جو ہے فارغ کر دی، اس کے بعد انہوں نے تنزلی شروع کی، تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، چاہے وہ انصاف کے ادارے ہو، چاہے پولیس ہو، FIA ہو، کیا حشر کر دیا ہے پولیس کا۔ پولیس جو ہے بالکل پورے پاکستان کی پولیس پٹھو بنی ہوئی ہے، سٹوج، پرچہ کرو فلاں پہ پرچہ، ہزاروں کے جیلی پرچے اس نے کیے، پولیس نے غلط لوگوں پہ ہاتھ ڈالا، غلط لوگوں کے حقوق کی پامالی کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالت خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ آرٹیکل 199 کے تحت آئین نے یہ اختیار ہائی کورٹس کو دیا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کی عزت و ناموس، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں، لیکن کس طرح ہائی کورٹس نے ڈیلیور کیا پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج یہ سائفر کیس میں ٹرائل کا ایڈجرن کیا جانا، آدھے پاکستانی رات کو سوئے نہیں تھے کہ ہم کل خوشی سے خان صاحب کی جو ہے جھلک دیکھیں گے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود پیش نہیں کیا، بار بار عدالتوں نے طلب کیا۔ آخر کب تک آپ خان کی جھلک کو دنیا سے روکے رکھیں گے؟ خان آئے گا مکمل پوری آزادی کے ساتھ اپنے قوم میں آئے گا۔ آپ کے سیاسی کیسز ہیں، کوئی کرمنالٹی ان میں نہیں ہے۔ سائفر کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی ضمانت جو ہے منظور ہو جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ آج میرے اوپر مزید گزشتہ 5 ایام میں 7 نئے کیس درج کیے، جن میں سے 2 کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس نے، پشاور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ اور لاہور ڈی خان بینچ نے 2 مقدمات کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے۔ آج 3 اور کیسز تھے، 2 کیسز دیر بالا میں تھے، ایک بغاوت کا ہے اور ایک 188 کا ہے، اور ایک میرے خلاف ہپارہ میں درج ہوا ہے اسلام آباد میں۔ ان تینوں کیسز میں نے ضمانت حاصل کر لی ہے اور یہ مزید پرچے درج کرتے رہے، لیکن حلف اٹھایا ہے اب آپ کے پرچوں کے لینے کے لیے کہ مزید آپ FIR مجھ پہ کریں، میں پنجاب آ رہا ہوں، لکھو جس ضلع میں کنونشن ہوگا 10 پرچے کرو، لیکن کنونشن بھی کراؤں گا، لوگوں کو نکالوں گا، اور لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے KP اٹھائے، پنجاب بھی اٹھے گا اور پورا پاکستان اٹھے گا۔ وہ یار لگے رہے، وہ جتنا کر سکتے ہیں۔ اور آج کے کیسز کی سماعت کی تفصیلات تھوڑی سی یہ ہیں کہ پہلے سائفر کیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو آج عدالت میں پیش کرنا تھا، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ جو کہ خفیہ تھی۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس مقدمے میں خفیہ گرفتاری ڈالی گئی، خفیہ ریمانڈ ہوا۔ 30 تاریخ کو عمران خان صاحب سے جب عدالت میں ملے ہیں جا کر، اور میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو گرفتاری کا پتہ ہے یا ریمانڈ کا پتہ ہے؟ قانون یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10، کہ جو شخص بھی آپ گرفتار کریں گے 24 گھنٹوں میں آپ نے متعلقہ کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب گرفتاری ہوئی، اور مجھے تو کہیں عدالت میں لے کر نہیں گئے، جو ثابت کر گیا کہ کس طرح سے یہ کارروائی خفیہ طریقے سے
چلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو ٹرائل کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب سائفر کے حوالے سے رولز مانگے جاتے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی خفیہ ہیں۔ آج جو رپورٹ پیش کی گئی وہ بھی خفیہ ہے۔ جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں مختلف کورٹس کے اندر پیش ہوتے تھے، ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کے خدشات تو ہیں، ساتھ ہم یہ بھی صدا کر رہے تھے کہ ان کا ٹریول کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے تک ان کی حاضری نہیں لگائی گئی اور سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ رہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جب ہم کہتے تھے، جب حملہ ہوا تھا اور سیکیورٹی نہیں دی گئی، آج پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہی ہم پیش نہیں کرتے۔ وہاں پر سیکیورٹی نہ دینا اور آج یہ بہانہ بنانا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا تو لہذا سیکیورٹی آج خدشات ہیں۔ تو اس وقت جب ہم نے کہا تھا کہ آپ نے سیکیورٹی دے دی تھی، نہیں دی تھی، آج پھر یہی بہانہ بنایا گیا۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شارٹ آرڈر کیا ہے، تفصیلی فیصلہ باقی ہے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل کیا جائے، اور پہلے بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اوپن ٹرائل ہے جی۔ اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل نے بھی رکھا کہ ہم اوپن ٹرائل کروا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کے اندر بڑا واضح لکھا کہ یہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے نوٹیفیکیشنز کیے گئے ہیں، آئے روز کیے گئے ہیں، جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے، تمام صورتحال کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرائل چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا، اور تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ ایسے ٹرائل نہیں چل سکتا۔ تو پھر آج جیسے ہی فیصلہ آیا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے لیگل جو پروسیجر ہے اڈاپٹ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آج خاتون جج دھمکی کیس اس کی سماعت تھی، اس میں ہم پیش ہوئے ہیں، دلائل دیے ہیں۔ دلائل جو دی ہیں، گزارش یہی کی ہے کہ جو جج صاحبہ ہیں وہ اس کیس کے اندر نہ انہوں نے درخواست دی، یعنی کہ نہ انہوں نے ایف آئی آر کروائی، وہ کمپلینٹ ہیں، اور نہ ہی وہ گواہ ہیں، نہ انہوں نے کسی جگہ کے اوپر بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ تو جب انہوں نے نہ بیان ریکارڈ کروایا ہے، نہ وہ گواہ ہیں، نہ انہوں نے درخواست دی ہے، ایک تھرڈ بندے کے ذریعے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کو وڈرا کر چکا ہے۔ تو آپ اس کیس سے عمران خان صاحب کو بری کریں، کیونکہ جو اس سے پچھلی عدالت تھی وہاں پر بھی بریت کے حوالے سے ہم نے تمام دلائل مکمل کر لیے، اس کے باوجود وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا گیا، عدالت جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ اس وقت بھی بہانے بنائے جاتے تھے پراسیکیوشن کی طرف سے کیس کو اڈجرن کیا جائے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیس بنتا نہیں ہے اس کو لٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر میڈیا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے یا شواہد تو اس میں بھی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے، اس کو تیز چلانا ہے، اس کو سلو چلانا ہے۔ آج بریت کے اوپر دلائل مکمل ہو گئے ہیں، پراسیکیوشن اس میں اپنے دلائل دے گی، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ نمبر 3، بی بی صاحبہ کا یہاں پر جیلی رسیدوں کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج تھی، وہ بھی آج مقدمہ اور دیگر مقدمات بھی لگے ہوئے تھے، وہ بھی آج اڈجرن ہوئے ہیں، اور نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر کسی عدالت میں خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ کوئی ایسا جج نہیں ہے جو اپنے حکم کی تعمیل کروا سکے۔ ہم یہی عدالتوں سے استدعا کر رہے ہیں کہ جو حکم آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کروائی جائے۔ اور میں یہ بڑا مریم اورنگزیب کو بھی ایک جواب دینا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہی تھیں کہ 21 انچ کی ٹی وی کے اوپر عمران خان جو ہیں نواز شریف کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پردہ جو ہے وہ لگوا کے دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کو دکھایا جائے گا کہ عمران خان وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ یہ جس طریقے سے عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، بھائی کس سے آپ کی بات ہو گئی ہے؟ رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی ہم 125 سیٹیں لے رہے ہیں،
कैसे आप छोटी से कह सकते हैं कि हम सीटें 125 ले रहे हैं? आपने जैसे पहले डील की, आप डील करके वजीर आजम बनना चाहते हैं। इस दफा ऐसा नहीं होगा। अवाम जान गई है, अवाम को शऊर इमरान खान ने दिया है और वो अपने वोट का हक जो है इस्तेमाल करेगी और अवाम की ताकत से जो मुंतखब होगा वही नुमाइंदा वजीर आजम बनेगा। यहां पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कभी कोई तोहमत लगाई जाती है, कभी कोई किताब का किस्सा लाया जाता है, कभी कोई किसी से कंप्लेंट फाइल की जाती है। यहां आप देख लें कि मुफ्ती सईद साहब, उनका वीडियो पैगाम आया गर्मियों के अंदर, यानी कि वो शो ये करवा रहे थे कि अभी का वीडियो पैगाम है। किसी जगह के ऊपर आपने देखा कि गर्मियों में बर्फबारी हो रही है, सर्दियों का वो पैगाम बनाया हुआ था, पहले का रिकॉर्डेड था। और वही वकील सेम तमाम मुकदमात में जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं वो पेश होते हैं। मुफ्ती सईद की तरफ से भी वही वकील थे। वो केस विड्रॉ किया गया और अदालत ने 248 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उस केस से इमरान खान साहब को और बेशरा बीबी साहिबा को बरी कर दिया। तो जब वो बरी हो गए तो दोबारा उसी तमाम उन्हीं हकायक, उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर वही सारा मुद्दा बनाकर वही गवाह ओन चौधरी और सारा एक दोबारा से एक केस फाइल किया गया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो चल ही नहीं सकता। और इमरान खान साहब अदालतों में मामलात पेंडिंग हैं, कौम की नजर में वो सुरखरू हो चुके हैं और पहले दिन से सुरखरू हैं। पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से बोगस झूठे केसेस और ये झूठे इल्जामात आए रोज उनके ऊपर आयद किए जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जितने आप कर लें। लेकिन शर्म की बात यह है जो ये कहते हैं कि हमने कभी इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनाया, हमने कभी इस तरह की जो है वो जो किसी को गाली गलौज देने की सियासत नहीं की। तो ये केसेस किसने बनाया? ये जो आज उस कावर मानका को सामने लाया गया है उठाकर और उससे जबरदस्ती पहले बयान दिलवाया गया है, ये कौन करा रहा है? क्वेटा के अंदर कत्ल का मुकदमा जो है वो किसने दर्ज किया? दफा 144 के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज की, वो किसने की? उसके अलावा तोशाखाना केस, उसके अंदर आपने देखा कि हर डेट के ऊपर अता तारड़ आए, वो क्यों आते? तो ये कौम के सामने झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। भाई आप ये बता दें कि सच आपने कब बोला? आपने 4 हफ्तों का कौम से धोखा करके कि मैंने इलाज करवाना है, आप बाहर गए, आप आए नहीं, पहले तो इसका जवाब दें। और जब आए हैं आपने देखा कि आगे फील्ड खाली है। खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़ह कहा कि देखें ये लंदन एग्रीमेंट था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वाश आउट करना है, साइड पर करना है, इमरान खान को जेल में डालना है और फिर ये वहां से नेल्सन मंडेला टुरेगा और आएगा और आकर यहाँ पर स्पाइडरमैन बनकर इस मुल्क के ऊपर दोबारा इसे जो है वो लाया जाने की कोशिश की जाएगी, जो कि उनकी कोशिश हम नाकाम करेंगे।